السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹے بچے بہت بے چین تھے پوزیشنز کے لیے، تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اپنا سیشن پوزیشنز کے لیے کہ کون سے بچوں کی پوزیشنز آئی ہیں۔ تو رحمت والا باغ جس میں بچے اپنا کام بھیجتے ہیں، اپنی دعائیں بھیجتے ہیں، سنتوں پر کیا کچھ عمل کر رہے ہیں اس کی تفصیل بھیجتے ہیں، اس میں جو پہلا ہمارا سلائیڈ ہے وہ 1 سے 5 سال کے بچے ہیں۔ ان میں محمد جو 4 سال کے ہیں ان کی فرسٹ پوزیشن ہے ماشاءاللہ، اور حسین اختر جو کہ 5 سال کے بچے ہیں۔ دونوں بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن کیا کمال ماشاءاللہ ان کا کام آتا ہے ہمیشہ، اور ان میں بہت ٹف کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، اور مشکل ہو رہا تھا ہمارے لیے ڈیسائیڈ کرنا کہ ان میں سے کس کو پوزیشن دی جائے، لیکن چونکہ محمد کا کام ہمیں تھوڑا سا زیادہ بہتر لگا تو ہم ان کو یہ پوزیشن دے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال حسین اختر کا کام بھی کسی سے کم نہیں ہے، تو بچوں ماشاءاللہ محنت کرتے رہیں اور شریک ہوتے رہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 6 سال سے بڑے بچے ہیں، جس میں محمد داؤد جو کہ 7 سال کے ہیں، ان کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے بھی بہت محنت کی اور بہت اچھا اپنا کام شیئر کیا۔ اور سیکنڈ پوزیشن اس ایج گروپ کے اندر، اس جو عمر کے بچے ہیں، وہ ہے اسما بنت جواد کی۔ اسما بنت جواد جو ہیں وہ 7 سال کی ہیں، ان کا کام بھی ہمیں موصول ہوا، تو شاباش، آپ دونوں نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ آپ لوگوں کی جو ہے وہ دعائیں اور جو سنتوں پہ عمل ہے یہ بہت خوب چل رہا ہے۔ اور محمد داؤد نے تو بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں دعائیں پڑھ کے بھیجی بھی، شیئر بھی کی، جو کہ بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے دعاؤں کو پڑھا اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا۔ اور اسما، آپ کی بھی کام بہت اچھا جا رہا ہے، تو کوشش کرتے رہیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس بڑے بچے آتے ہیں جو کہ بڑی ایج کے بچے ہیں، اور اس میں ایون کہ 13-14 سال تک کے بھی بچے ہیں۔ اب ان میں مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے ہمیشہ، جیسے پچھلی دفعہ بھی گور بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت کلوز چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پھر آج پوزیشنز نہیں دی آپ کو، لیکن آپ کی نام شیئر کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ اپریسیشن کے ساتھ، بہت زیادہ تعریف کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا، دعاؤں کے اوپر، سنتوں کے اوپر، نمازوں کا معمول بہت اچھا جا رہا ہے آپ سب کا۔ تو فاطمہ بنت جواد ہیں اس کے اندر، فاطمہ شہزاد ہیں، عائشہ شہزاد ہیں، علی احمد ہیں، اور عثمان کلیم ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ جو ہے وہ مزید کوشش کرتے رہیے اور اپنا کام، خوبصورت کام شیئر کرتے رہیے۔ بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کی محنت دیکھ کے، اور آپ لوگوں کا جو ہے وہ دین کے اوپر پورے کے پورا اترنے کے اوپر، کہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں آپ ماشاء اللہ سے وہ سب کی سب چیزیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ توفیقات سے جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد بچوں، ہمیں اسی گروپ کے بچوں کا جو درود شریف ملا وہ بہت انسپائرنگ نمبر ہے ماشاءاللہ، بہت زیادہ بچے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے درود شریف کو قبول فرمائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ربیع الاول کے دوران، اور بعد از ربیع الاول یعنی کہ اس کے بعد پوری زندگی، ہر روز جب تک جو ہے وہ ہم زندہ رہتے ہیں، ہمیں اللہ پاک بہت زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حلیمہ ہیں جنہوں نے 5500 ٹائم پڑھا، حسین اختر نے 1750 1750، عائشہ بنت جواد نے تو یہ کام کیا کہ میں پچھلے ہفتے کا بھی کیلکولیٹ کر کے ایک ساتھ بتایا، تو ان کا ماشاءاللہ اب تک 62,943 ہو گیا، یعنی کہ 62,943 ہو چکا ہے۔ فاطمہ بنت جواد نے ہمیں بھیجا اس ہفتے کا جو کہ 6,000 کا ہے، تو 6,000 دفعہ انہوں نے درود شریف پڑھا، بہت اچھے نمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ توفیقات سے جو ہے وہ نوازے اور آپ کو اس کے اوپر مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد درود شریف کا ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اسما بنت جواد ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے 3,476 3,476 ٹائم پڑھا۔ عائشہ شہزاد نے 8,000 مرتبہ ماشاءاللہ درود شریف پڑھا، اور محمد عثمان کلیم نے 7,000 مرتبہ، اور محمد داؤد جو چھوٹے سے بچے ہیں انہوں نے 7,060 یعنی کہ 7,060 ٹائم پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ درود شریف پڑھنا قبول فرمائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ باقی جو اب آلموسٹ ہمارے پاس 1.5 ہفتہ 2 ہفتے ربیع الاول کے ہیں، اس کے اندر آپ ہمیں مزید لکھ کے بھیجیں گے، اور انشاءاللہ آپ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، اور درود شریف زیادہ سے زیادہ زندگیوں کے اندر آپ کے آتا رہے گا۔ ابھی آپ سن رہے تھے نا کہ درود شریف جب پڑھتا ہے انسان تو اس کو آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ سنت طریقوں پہ عمل کرے، اور سنت طریقوں پہ عمل کرنے کے ساتھ آسانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی، اس سے بڑھ کے کیا پوزیشن ہوگی بچوں، جب آپ کو اس چیز کا خیال رہے گا
کہ اللہ کے نبی اس پہ خوش ہو رہے ہیں اور پھر اللہ کے نبی کے خوش ہونے کی وجہ سے اللہ خوش ہو رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑا انعام ہے جس کے لیے ہم سب نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. تو آپ سب کوشش کرتے رہیں گے نا انشاءاللہ؟ ہمیں چیٹ باکس میں لکھ کے بھیجیے. اور اس کے بعد ہم پروگرام شروع کرتے ہیں بڑے بچوں کا جو کہ 10 سے 14 سال کا ہے. چونکہ 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگ شیئر کریں ہم سے، ہمیں لکھ کے بھیجیں. اور آج ہم نے بہت زیادہ نعت کے اوپر بھی سنا کہ جو ہے وہ نعت کس طرح کی ہونی چاہیے، خوبصورت نعتیں ہونی چاہیے. اور اگر ان نعتوں میں سے وہ مل جائیں جو کہ ہمارے اکابرین نے، بڑوں نے لکھی ہیں، جیسے کہ اگر آپ لوگ کوشش کریں تو آپ کو اصحاب جو تھے، صحابی جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کے بھی آپ کو نعتیں ملتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نعتیں ملتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی ملتی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ملتی ہیں، تو وہ نعتیں بھی ملتی ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر جو ہمارے بڑے بزرگ تھے، اکابرین تھے، ان کی نعتیں بھی ملتی ہیں. اور آج بچوں نے ہم سے شیئر بھی کی ہیں، تو وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ وہ کون سی نعتیں ہیں. تو آج بچوں ہمیشہ کی طرح پہلے مختصر دہرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم نعمتوں کی قدر کے بارے میں ایک جو ہے وہ چھوٹا سا سیشن ہے ہمارا. یہ ہم نے ایک نئی چیز ایڈ کی ہے، اس کے اوپر ہم آپ کو 2 چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی سنائیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھیے کہ نعمتوں کی قدر ہوتی کیا ہے. پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے اور پھر اس کو کرنا کیسے ہے، اپنی زندگی کے اندر کیسے لانا ہے. تو ایک چیز ہے سیکھنا، یعنی کہ علم، تو ہم آج سیکھیں گے. اور پھر عمل، کہ اس کے اوپر کام کیسے کیا جائے، یہ بھی آج ہم آپ کو سکھائیں گے. اور اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے رہیے بچوں، آگے بڑھتے رہیے. آپ کی بات کے اندر، آپ کے کردار کے اندر جو ہے ہمیں جھلک نظر آئے کہ وہ شریعت کی، کہ اللہ نے جو طریقے بتائے ان پہ عمل کرنا ہے، اللہ نے جن سے ہمیں روکا ان سے ہم نے رک جانا ہے. اور ابھی آپ سن رہے تھے نا کہ دین بس اتنا ہی ہے جو بتا دیا گیا کہ یہ کرنا ہے، اس سے رکنا ہے. اس سے آگے اور پیچھے جب ہم کریں گے تو ایک نیا لفظ چھوٹے بچوں نے آج سیکھا، بدعت. تو وہ بدعت میں چلا جاتا ہے، بے شک وہ اس کو نیکی سمجھ کے ہی کیوں نہ کیا جائے. اور اس کی وجہ سے سب سے بڑی مصیبت یہ آتی ہے کہ توبہ اور استغفار کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. جس پہ ہم نے سنا تھا نا کہ توبہ استغفار بچوں اس کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے اور اس کی وجہ سے انسان کے لیے کتنی آسانیاں آ جاتی ہیں. تو یہ ایک آسانی بھی انسان سے چھن جاتی ہے جب ہم اس باؤنڈری سے، اس حدود و قیود سے باہر نکل جاتے ہیں جو کہ اوامر کی ہے اور نہیات کی ہے، یعنی کہ کون سے کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے ہمیں رکنا ہے. اور یہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب ہم اللہ کی حدود کا بچوں خیال کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر مشکل میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو کہ ہم ہمیشہ شیئر کرتے ہیں تاکہ اس کا آبجیکٹو پتا ہو کہ ہم نے یہ کیوں کرنا ہے. کہ ہم جتنا اللہ کی حدود کا خیال کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہیں گے، یہاں پہ بھی اور اس زندگی کے بعد بھی. اب بچوں تسبیحات کو ہم دہرا لیتے ہیں. امید ہے کہ آپ سب اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے. اہدنا الصراط المستقیم رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ بچے میں لکھ کے بھیج رہے ہیں. بہت شکریہ جو بچے اس پہ عمل کر رہے ہیں. جو نہیں کر رہے وہ آج سے شروع کر دیں اور ہمیں لکھ کے بھیجیں اس ہفتے کے آخر میں کہ ان کا ماشاءاللہ سے یہ پورا ہفتہ تسبیحات کے اوپر عمل رہا. 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے اور اس کے لیے ہم نے وقت بھی بتایا تھا آپ کو. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے اور رات کو سوتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھنی ہے. ہر نماز کے بعد سوتے وقت تسبیحات فاطمی پڑھنی ہے اور استغفار کی تسبیح کا ہم نے بہترین وقت آپ کو بتایا تھا تہجد کے وقت، صبح فجر سے پہلے. اور اس کے بعد اگر اس وقت نہیں اٹھ سکتے کسی وجہ سے تو فجر کی نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح سارے بچے پڑھ لیا کریں. اور جو بچے ہمیں لکھ کے بھیج رہے ہیں ان کا بہت شکریہ. جو نہیں ابھی تک شروع کر سکے یا ہم سے شیئر نہیں کر رہے، آپ ہم سے شیئر کرنا شروع کریں اور ہم پھر باقی بچوں کو بھی بتائیں گے کہ ماشاءاللہ آپ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اس کے بعد درود شریف، جیسے کہ ابھی عامر عثمان صاحب بھی بتا رہے تھے، وصلی اللہ علیہ نبی محمد. یہ بہت آسان درود شریف ہے. اس کو جو ہے زبان کے اوپر یاد کرنا، لے کے آنا اور پھر اس کا پڑھتے رہنا بہت آسان ہے. تو آپ جو ایج گروپ ہے 10 سے 14 سال اور اس سے بڑے بچے، آپ کے لیے اس درود شریف کا یاد کرنا، اس کو پڑھتے رہنا یہ بہت آسان ہو جائے گا. اور ہمیں بہت سارے بچوں نے، جیسے بھی ہم نے درود شریف شیئر بھی کیا، کہ انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ بہت زیادہ تعداد میں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے یہ اچھی طرح سے سیکھنی ہے. سنتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ شوق سے سیکھیں بچوں.
سرسری طور پہ نہیں یا اس طرح سے نہیں کہ بس کسی نے بتایا تو ہم نے کرنی ہے، نہیں، دل میں شوق لے کے آئیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت کی وجہ سے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے، اور جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ محبت کریں گے۔ کچھ اچھی عادتیں جو کہ ہم سیکھ رہے تھے ایک ساتھ، ہر کام سے پہلے اللہ سے خیر کی دعا کرنی ہے، تحفے دینے ہیں، وہ تحفہ بے شک چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ سلام کی عادت ڈالیں، سلام ایک ایسی چیز ہے جو کہ جنت میں بھی جو ہے جنتی ایک دوسرے سے سلام کریں گے، اور سلام کی خوبصورت آواز ہمیں جنت میں بھی سنائی دے گی، تو کیوں نہ ہم جو ہے وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کو سلام کیا کریں اور سلام کی عادت ڈالیں۔ سنت طریقے کے مطابق تمام کام جو بھی ہم کریں، وہ سونے کا کام ہے، اٹھنے بیٹھنے کا کام ہے، لکھنے پڑھنے کا کام ہے، گھر میں والدین کی خدمت کا کام ہے، سب سنت طریقے کے مطابق کریں، اس کی وجہ سے زندگیوں میں نکھار بھی آئے گا۔ اور سنت طریقہ جو ہے یہ ایک خوبصورت، ایک بہت ہی منظم، ایک بہت ہی مینیجڈ طریقہ ہے، جس کو دیکھ کے ویسے ہی خوبصورتی کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو بھی کام کر رہا ہے یہ بہت مینیجڈ وے میں، بہت خوبصورت میں، بڑے سلیقے سے کام کر رہا ہے۔ اور جب آپ زندگی کے اندر یہ لائیں گے تو آپ کی زندگی خود بخود ایک خوبصورت زندگی ہو جائے گی، نظر آئے گی کہ ہاں یہ بچے ممتاز ہیں، یہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہیں، یہ بہت زیادہ سلجھے ہوئے بچے ہیں، تو آپ کی طبیعتوں کے اندر اور آپ کی عادتوں کے اندر وہ ایک سلجھاؤ آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہم نے بات کی تھی بچوں کے جانوروں کا خیال رکھنا ہے، جو ہمارے آس پاس جتنی مخلوقات ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، اور جو ہمارے دوست ہیں ان کی مدد کرنی ہے، خصوصی طور پہ جو کمزور ہیں ان کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے کوئی کمزور رشتہ دار ہیں آس پاس، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اور سب سے بڑے اچھے طریقے سے ملنا ہے، خلوص سے ملنا ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، نہ ملتے وقت نہ بعد میں، کیونکہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ سنا تھا، سمجھا تھا، اور اب ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ اب تک یہ ہماری طبیعتوں میں آ جائے گا یا آ جانا چاہیے کہ تکبر کرنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا ہم نے بہت زیادہ خیال رکھ کے ہر وقت کہ کوئی ہماری طبیعت کے اندر ایسی بات نہ آ جائے جو کہ غرور کی طرف لے جائے، تکبر، پرائڈ کی طرف لے جائے، جس کو دیکھ کے جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف ہو اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو۔ تو اس سے بچیں گے نا سب انشاءاللہ۔ جو بچے جو ہے وہ اس کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اگر وہ اپنا ہینڈ ریز کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ انشاءاللہ العزیز پہ عمل کریں گے۔ شاباش، بہت خوب جن بچوں نے جو ہے وہ ہینڈ ریز کیا، تھینک یو ویری مچ۔ چونکہ یہ پروگرام 10 سے 14 سال کے بچوں کے لیے ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بچے اپنے والدین کی نگرانی میں کرتے رہیں گے تاکہ والدین جو ہے وہ ان کو حفاظت کے ساتھ رکھ سکیں۔ اور یہ عادتیں، تسبیحات، سنت طریقے، قرآن، نمازیں، بچوں آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، اس کے اندر جو کریکٹرسٹک لائیں گے وہ ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں جو کہ ہم نے آپ کے اندر اپنے اندر لے کے آنی ہے تاکہ ہم اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے مستقبل کے معمار بن سکیں۔ فیوچر جب آئے گا تو ہم لوگ جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں سوسائٹی کی، اپنی سوسائٹی کی، اپنے لوگوں کی، اپنے ملک کی، اور سب سے بڑھ کے اپنے دین کی، جو کہ آپ کی شخصیت کے اندر ایک اعتماد آئے گا، امید رہے گی، آپ لوگ ایک پر امید قسم کی شخصیت ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ مایوس ہوں، اور جب مایوسی آتی ہے تو سب سے پہلے بچوں بات یا جو زندگی کے اندر داخل ہوتی ہے وہ تساہل پسندی ہوتی ہے، یعنی کہ لیزینس ہو جاتا ہے، لیزینس آ جاتی ہے۔ تو آپ کو لیزینس سے بھی بچاتی ہے، کیونکہ آپ کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، اور جب آپ جذبے سے کام کرتے ہیں تو پھر بہت جو ہے وہ موٹیویشن کے ساتھ اور انرجی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے آیت قرآن بھی سنی تھی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ پوری انرجی کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ جاؤ۔ اور یہ وہی کرتا ہے جس کو امید ہوتی ہے، جس کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، جس کو پتا ہوتا ہے کہ بس یہی میری انرجی ہے اور یہی میری آخری خواہش ہے، میرا آبجیکٹیو یہی ہے آخری، کہ میں نے اس کو اچیو کرنا ہے۔ تو اس کے بعد وہ پورا تن من دھن سے، یعنی کہ ہر طرح سے پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ کے احکامات پہ آ جائے۔ اور جب یہ چیزیں بچوں زندگی میں آتی ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کی دنیاوی زندگی کی چیزیں بھی خوبصورت ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کام کرو گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی مدد ہوگی، تو آپ کی لکھائی میں، آپ کے علم حاصل کرنے میں، آپ کے اسکول کے کام کے اندر، ان چیزوں کے اندر بھی آہستہ آہستہ نکھار آئے گا۔ اور آپ بچوں یہ بات نوٹ کیجئے گا، کیونکہ ماشاءاللہ بھی ہمیں 17 ویکس، 17 ہفتے ہو گئے بات کرتے ہوئے، کہ آپ کی زندگی کے اندر کیا یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں جس میں
کہ آپ کا جو کام ہے، جو اسکول کا کام ہے یا آپ کی باقی زندگی ہے، کیا اس کے اندر آپ کو کوئی تبدیلی، کوئی نکھار محسوس ہو رہا ہے؟ تو ان باتوں کو خصوصی طور پہ اگر پیرنٹس نوٹ کریں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں تو بچوں کے اندر اور زیادہ شوق پیدا ہوگا کہ ہاں یہ وہ راستہ ہے جس پہ چلنے کی وجہ سے کامیابیاں بھی ملتی ہیں اور زندگی خوبصورت بھی ہو جاتی ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے بچوں کو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دی تھی کہ 24 گھنٹوں میں وقت کا بہترین استعمال کون سا ہے، اور وہ کون سا وقت ہے جو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو ایک چھوٹے سے بچے ہمارے ساتھ صفوان محمود 10 سال کے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس میں سے سب سے بہترین وقت فجر کا ہے۔ پیارے بچوں، واقعتاً فجر کا وقت سب سے بہترین وقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ فجر کے وقت کے بعد کا جو وقت ہے اس کے اوپر برکت کے لیے دعا کی گئی تھی کہ اللہ میری امت کو اس میں برکت عطا فرما۔ اور صفوان محمود لکھتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھتے ہی یہ مدرسے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اپنے ٹیچر کو یہ سبق سناتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک بہترین وقت کا بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہم آپ سے سننا چاہیں گے بچوں کہ وہ کون سا وقت ہے جس میں آپ بہت اچھا فیل کرتے ہو، اور وہ کون سا کام ہے جو آپ کو کرتے ہوئے بہت اچھا فیل ہوتا ہے، آپ انجوائے کرتے ہو، وہ ہمیں لکھ کے بھیجیے۔ اور اس کے اوپر ہمیں سب بچوں کے تحریر کا، ان کی رائٹنگ کا انتظار رہے گا، ان کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، تاکہ ہم آپ سے پھر اس کے اوپر بات کر سکیں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم یہی لکھ کے بھیجیں کہ ہم قرآن پاک پڑھنا جو ہے وہ ہمارا بہترین وقت ہے، نماز پڑھنے کا وقت ہمارا بہترین ہے، یا والدین کی خدمت یہ بھی بہترین وقت ہے، لیکن ایک ایسی چیز جس میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ناؤ ایم ہیپی، میں بڑا خوش ہوں اب یہ کام کر کے، اور یہ وقت بڑا اچھا ہے۔ جیسے چھٹی کا دن بڑا اچھا لگتا ہے، اسی طرح سے وہ خاص وقت 24 گھنٹے میں ہر روز جو کہ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہو ہمیں لکھ کے بھیجیے، اور پھر ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک یا دو شعر ابھی ہم سن رہے تھے عامر عثمان صاحب سے، بھی نعت کے بارے میں، نعت کی خوبصورتی کے بارے میں کہ نعت کیا ہوتی ہے، اور نعتیں سننی چاہیے، اچھی نعتیں سننی چاہیے، اور نعتوں کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشنز کے اندر شیئر کرتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے۔ لیکن آج بات کرتے ہیں جن بچوں نے ہمیں نعتوں کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھ کے بھیجا۔ صفوان محمود نے ایک ہمیں نعت لکھ کے بھیجی جو کہ ہمارے ایک بہت ہی محترم شیخ کی لکھی ہوئی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے محبت رسول کی۔ تو بچوں یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کہ اس نعمت کی وجہ سے زندگیوں میں کتنی راحتیں اور آسانیاں ہیں۔ تو یہ نعت انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ صفوان محمود نے شیئر کی، اس پوری نعت انہوں نے ماشاءاللہ خوبصورت طریقے سے لکھ کے بھیجی، تو ہم نے اس کا جو ہے وہ ایک فرسٹ پیج آپ سے شیئر کیا، اس کے اور پیجز بھی ہیں، اور یہ آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گی، اور بہت سارے نعت خانوں نے اس کے بہت خوبصورت طریقے سے پڑھا بھی ہے، جو کہ امید ہے کہ کسی وقت ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے بعد عائشہ شہزاد نے ایک نعت ہمارے ساتھ شیئر کی کہ انہوں نے دو نعتیں انفیکٹ شیئر کی، تو اس کا ایک ہم نے اسکرین شاٹ لیا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت ہے، یعنی کہ ان کی کیریکٹرسٹک ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہم آپ کو بھی بتاتے رہتے ہیں کہ دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کی جو ہے وہ کیئر کریں۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ جو ہے وہ سنت کے خوبصورت نمونہ ہے، جو کہ ایک نعت میں لکھا گیا اور عائشہ شہزاد نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ عائشہ۔ فاطمہ شہزاد نے ہمیں ایک نعت لکھ کے بھیجی، جو کہ جیسے میں نے شروع میں بچوں بتایا تھا نا کہ نعتیں صحابہ نے بھی لکھی اور نعتیں ہمارے اکابرین نے بھی، جو کہ پاکستان میں اور ہندوستان میں ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ تو یہ نعت جو اس وقت اسکرین پہ ہے یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی ہے، اور بہت خوبصورت نعت ہے، بہت مشہور نعت ہے، اور اس کو بھی بہت سارے نعت خوانوں نے مختلف ادوار میں، حتیٰ کہ کیونکہ بہت پرانی لکھی ہوئی ہے، بہت عرصہ پہلے لکھی گئی تھی، تو اب تک بہت سارے نعت خوانوں نے اس کو بہت خوبصورت سے بڑی الہان کے ساتھ پڑھا ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، یعنی کہ سب سے پہلے دنیا میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے اور بڑی محبت سے بنائی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور پھر اسی نور سے جو ہے وہ اس پوری دنیا کو سجایا گیا۔ بہت خوبصورت نعت ہے، اس کے الفاظ اور بہت سارے لوگوں نے جب پڑھا ہے تو ماشاءاللہ جو ہے وہ پڑھنے کے بعد اور زیادہ جو ہے وہ اس کو سننے کا لطف بھی آتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کو یہ نعت اگر مل جائے، یا پھر انشاءاللہ جیسے عامر عثمان صاحب کہہ رہے تھے تو ہم آپ سے نعتیں شیئر کریں گے جلدی۔
اس کے بعد فاطمہ شہزاد نے اس دفعہ ہمیں سیرت کے اوپر، جو کہ ان کا اسکول کا بھی اسائنمنٹ تھی، انہوں نے ہم سے شیئر کیا. بہت اچھا انہوں نے لکھ کے بھیجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل، یعنی کہ فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے وہ اس دنیا کے اندر کیسی نعمتیں آئیں. تو بہت شکریہ فاطمہ شہزاد، آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور آخر میں انہوں نے وہ قرآن پاک کی آیت بھی اس کے اندر لکھی ہے، جو کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو بچوں یہ وہ ریزن ہے جو کہ ہم نے بہت شروع میں بھی آپ کو بتائی تھی کہ ون آف دا مینی ریزن، جو بہت ساری ریزنز ہیں درود شریف پڑھنے کی، ایک یہ بھی کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود شریف پڑھتے ہیں. تو پیارے بچوں، آپ لوگ کوشش کریں کہ یہ وہ کام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا اور فرشتوں کا ہے، ایسے کاموں کے اندر آپ بھی آ جائیں، آپ کی زندگی کے اندر یہ کام داخل ہو جائے. اس کے بعد انہوں نے ربیع الاول کے کون سی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، ربیع الاول میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ بدعات ہیں، اس کے اوپر بھی تفصیل سے مضمون لکھا، جس کے اوپر کچھ بات جو ہے وہ عامر عثمان صاحب نے بھی کر لی تھی، تو ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، لیکن بہت عمدہ انہوں نے یہ ہمیں مضمون لکھ کے بھیجا. اس سے ان کی تحریری صلاحیتیں بھی بڑھ رہی ہیں، جو کہ اکثر و بیشتر یہ شیئر کرتی رہتی ہیں. باقی بچے جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، آپ بھی لکھ کے بھیجیے. کچھ بچوں نے بتایا کہ ان کو اردو میں لکھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمیں انگلش میں بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں، تو ہم اس کا انگلش کا مضمون کا جو ہے پھر اس کا جو مفہوم ہے وہ انشاءاللہ باقی بچوں سے شیئر کر لیں گے. اب بچوں آتے ہیں آج کا جو اسپیشل ہمارا سیگمنٹ ہے، نعمتوں کی قدر. سب سے پہلے تو بات ہے بچوں، نعمتیں ہوتی کیا ہیں؟ تو اسلام ہمارے لیے نعمت ہے بہت بڑی. ہمارے پیغمبر، جیسے بھی ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بھی ہم نے نعت کے الفاظ میں بھی سنا اور شروع میں بھی بات کی کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں. پاکستان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے والدین یقیناً ہمارے لیے نعمت ہیں. لیکن بچوں، ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم ذرا رکتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے اور سوچتے ہیں کہ کیا ہماری زندگی میں کچھ ایسی نعمتیں بھی ہیں جن کو ہم جو ہے وہ کبھی ہم نے سوچا ہی نہ ہو کہ یار یہ بھی نعمت ہے. تو آپ میں سے کوئی بچہ مجھے لکھ کے بھیجے گا کہ کوئی ایسی نعمت ہو جو کہ بہت ہی عام موجود ہو ہر جگہ پہ، اور کبھی خیال ہی نہ آیا ہو کہ یہ بھی نعمت ہے. تو وہ کون سی نعمت ہوگی، کون سی یا کون سی نعمتیں ہوں گی؟ ایک سے زیادہ ہیں، کافی زیادہ نعمتیں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو بے شمار نعمتیں، ہم گن بھی نہیں سکتے. تو کوئی بچہ مجھے ایک یا دو ایسی نعمتیں لکھ کے بھیجے گا جو کہ دن رات ہماری زندگی میں ہوتی ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یار یہ بھی نعمت ہے. کون لکھ کے بھیجے گا ہمیں؟ ماں باپ ہیں بالکل. اس کے علاوہ پانی ایک نعمت ہے، عائشہ فاطمہ نے لکھ کے بھیجا بالکل. تو چلو بچوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سی اور نعمتیں ہیں جن کا ہمیں شاید خیال ہی نہیں رہتا کہ یہ ہمارے پاس نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی. صحت بچوں ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسری بات ہے بے فکری، یعنی کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو، آپ کو کوئی جو ہے وہ پریشانی نہ لاحق ہو، اور آپ جو ہے وہ سکون کے ساتھ گھر میں موجود ہوں. بے فکری کی نعمت ہے. اور پھر رزق ایک بڑی نعمت ہے، یعنی کہ کھانا پینا. اب یہ بچوں ہماری زندگی میں یہ چیزیں، چونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، ہمیں تھوڑا شعور آتا ہے، اور خصوصی طور پہ بچے جب 5-6 سال کے ہو جاتے ہیں سے لے کے پھر آگے تک ہمیشہ، تو ہمارا بہت زیادہ اچھا وقت صحت کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ اور رزق کی فراوانی میں گزرتا ہے. کبھی ایسا دن نہیں آتا کہ ناشتہ نہ ملے، لنچ نہ ملے، رات کا کھانا نہ ملے، مل رہا ہوتا ہے سب کچھ. تو اس چیز کی قدر زندگی میں ختم ہو جاتی ہے. تو اس کی طرف ہمیں آپ کی جو ہے آج توجہ لانی تھی کہ یہ وہ بڑی نعمتیں ہیں جن کی وجہ سے، جن کے اوپر حتیٰ کہ سوال بھی ہوگا، اور جو کہ ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتی ہیں، ہماری نگاہوں سے بھی یہ دور ہو جاتی ہیں. ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں ان چیزوں کو کیونکہ یہ مسلسل ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. تو پیارے بچوں، صحت کا ہونا، کہ آپ کے آنکھ، کان، ناک بھاگتے دوڑتے ماشاءاللہ سے آپ زندگی کی سرگرمی کے اندر، ایکٹیویٹیز کے اندر آپ لوگ انوالو ہوتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا اور کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی. ذرا حال پوچھیے فلسطین کے بچوں کا یا کشمیر کے بچوں کا کہ اسکول بند، نظر بند گھروں کے اندر، اور کھانا کئی کئی دن نہیں ملتا، باہر جو ہے وہ شیلنگ یا بام گر رہے ہوتے ہیں. تو کس قدر ان کی زندگیاں تفکرات میں اور پریشانیوں کے اندر ہوتی ہے. اور رزق کا ہونا یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. تو اس کے اوپر میں آپ سے بچوں ہم شیئر کرتے ہیں کہ ایک حدیث جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن آدمی سے، یعنی کہ انسانوں سے جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ان میں سے ایک چیز بے فکری کی ہے، اور دوسری چیز بدن، یعنی کہ آپ کے اپنی صحت اور سلامتی ہے. یعنی کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ماشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہے، سیف ہیں، گھر کے اندر موجود ہیں، اور ہر طرح کی نعمتیں کھانے پینے کی موجود ہیں.
تو یہ چیزوں کی بھی پوچھ گچھ اللہ تعالیٰ سے ہوگی قیامت کے دن. تو ان نعمتوں کی قدر کرنی ہے ہمیں. ان نعمتوں کو پہلے تو سمجھنا ہے کہ یہ نعمت ہے اور پھر اس کی ہم نے قدر کرنی ہے. اب بچوں بھوک ایک ایسی چیز ہے اور پیٹ بھر کے کھانا نہ ملنا یہ اتنی بڑی ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ جب انسان کے اوپر گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان اس کو کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے. تو اس کے اوپر ہم آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جو ہوا تھا وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اتنے بڑے لوگ جو کہ اللہ کے اتنے محبوب کے ان کے اوپر بھی بھوک آئی اور ان کو بھوک کے اندر جو ہے وہ کس طرح کی کیفیت میں گزرے. اور پھر اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ ہمیں جو کھانا مل جاتا ہے ہر وقت, ابھی مطلب کہ اس پروگرام کے بعد شاید آپ لوگ لنچ کریں گے اور اس کے بعد رات کو آپ چائے پیئیں گے شام کو اور پھر ڈنر کریں گے, کہ یہ ہمیں جو آرام سے چیزیں مل رہی تھیں کتنی بڑی نعمت ہیں. تو سمجھتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا ہوا تھا. تو پیارے بچوں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے بھوک کی وجہ سے باہر تشریف لائے. گرمی کا دن تھا, بہت سخت دھوپ پڑ رہی تھی, باہر تشریف لائے اور چلتے چلتے جو ہے ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے فرمایا کہ میں بھوک سے بےتاب ہو کے باہر نکلا, گھر پہ کچھ کھانے کو نہیں ہے. اور پیارے بچوں یہ بہت بڑے لوگ تھے, بہت بڑے تاجر تھے حضرت ابوبکر صدیق. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو اس وقت ان کے پاس 40,000 دینار تھے, جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے, ایک بہت بڑی دولت تھی اس وقت کی. لیکن سب چونکہ اللہ کی راہ میں دے دیا. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خریدنے والے جو ہے جس جگہ زمین خریدی کی وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق تھے. تو اب یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے کھانے کو, بھوک سے یہ باہر نکلتے ہیں. حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوتی ہے, حضرت عمر فاروق بھی بھوک سے ہی باہر نکلے, یعنی کہ ان کی بھی وہی حالت ہے جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے. تو یہ دونوں بڑے صحابی, بڑے جلیل القدر صحابی آگے جاتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جان کے حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک سے جو ہے وہ باہر تشریف لائیں, یعنی کہ وہاں پہ بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پھر ان کے ساتھ آگے جاتے ہیں. ایک اور بہت بڑے صحابی تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں ہم بڑی تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ ان کے بارے میں بڑے دلچسپ واقعات بھی ہیں, ہم آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ان کو پھر اپنے گھر میں لے گئے ان تینوں کو, اور جلدی جلدی کچھ کھجور لے کے آئے, کچھ کچی کھجور کچھ پکی کھجور, تاکہ وہ اچھی لگتی ہے کھانے میں ملی جلی کھجور. اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا, اس کو بھونا, کچھ کا ویسے انہوں نے بھون کے لے آئے, کچھ کا سالن بنایا. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سالن جو ہے وہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھی بھیجا. اور اس کے بعد بچوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں آپ سے شیئر کرنا تھی کہ اتنی مشقت کے بعد, اور یہ وہ لوگ جو ان کے پورا وقت اسلام کے اوپر گزر رہا ہے اور دین کی جد و جہد میں, اور اس قدر تکلیف کے بعد جب یہ نعمت کھائی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. تو بچوں اتنی مشقت کے بعد جو کھانا مل رہا ہے اس کے اوپر بھی اگر یہ الفاظ ہیں کہ اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا, تو ہمیں جو نعمتیں ملتی رہتی ہیں ان کے بارے میں تو یقیناً بہت سخت پوچھ گچھ ہوگی. تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے, ان نعمتوں کی قدر کرنی ہے. اب یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی, یہ ہمیں علم مل گیا, یہ ہمیں نالج مل گیا کہ اس کی قدر کرنی ہے, اس کی ہم نے کہ یہ ہمارے اوپر ایک بلیسنگ ہے, ہمارے اوپر اللہ کی نعمت ہے, تو اس پہ شکر ادا کرنا ہے. لیکن کرنا کیا ہے, کون سے ایسے کام ہیں جو ہم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں اب ہم نے جو ہے اس کا نعمت کی قدر کی ہے. تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کام آئیں گے جس کی وجہ سے ہمیں کھانے کے آداب بھی معلوم ہو اور کھانا اس سے ضائع بھی نہ ہو. بچوں یہاں پہ میں آپ سے چھوٹی بات شیئر کر لوں کہ جب آپ بڑے ہوں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ کھانا کھانے کے آداب یہ بہت زیادہ اس کا کاؤنٹ کیے جاتے ہیں, یعنی کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. جب آپ باہر لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں یا باہر آپ جب سفر پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے آپ کے کھانے کے آداب کیا ہیں. اور سب سے خوبصورت کھانے کا طریقہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ تھا کہ بہت نفاست کے ساتھ, بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بہت اہتمام کے ساتھ, یعنی کہ کس طرح سے بیٹھ کے کس طرح سے اچھے طریقے سے کھانا کھانا ہے, وہ دنیا کا سب سے بہترین طریقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طریقہ ہمیں بھی سکھا دیں اور اس کا نور ہمارے دلوں میں بھی آ جائے اور ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے. لیکن اس وقت ہم یہ سمجھیں گے کہ کھانا کھانے کے آداب اور کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے, یہ کیسے ہم اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں. تو اس کے لیے ہم نے کیا بچوں یہ کہ ایک چھوٹی سی ہم آپ کے ساتھ ایک جو ہے وہ کہانی شیئر کرتے ہیں جو کہ ہمارے اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت جو ہے وہ جید علماء میں سے ہیں, بہت اکابرین میں سے ہیں. حضرت تقی عثمانی رحمہ اللہ دامت برکاتہ یہ جو ہے کراچی میں ہوتے ہیں
اور انہوں نے ان کی جو ہے رسپیکٹ نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس وقت پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک، یعنی کہ یہ 2 کنٹریز جو ہیں بچوں اسلامک کنٹریز، یہ ایسٹ ویسٹ اور آلموسٹ نارتھ ساؤتھ یعنی کہ مشرق مغرب اور شمال جنوب کو کور کر لیتے ہیں، یعنی کہ اتنی بڑی زمین کے اندر یہ علاقے کے اندر یہ ملک ہیں. تو ان سب میں کہا جاتا ہے کہ حضرت تقی عثمانی صاحب کی جو ہے وہ بہت زیادہ رسپیکٹ بھی ہے. تو ہم ان سے سنتے ہیں، انہوں نے ایک اپنا واقعہ لکھا اپنے والد صاحب کے بارے میں، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں بچوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے اور پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں. تو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب ذکر و فکر کتاب کا نام ہے، اس میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد حضرت مولانا سید اصغر حسین رحمہ اللہ، جو میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے، یعنی تقی عثمانی صاحب کے جو والد صاحب تھے ان کو لوگ کہتے تھے میاں صاحب. تو میاں صاحب کے گھر تشریف لے گئے، ان کے والد صاحب جو تھے وہ میاں صاحب کے گھر تشریف لے گئے. کھانے کا وقت تھا، بیٹھک یعنی کہ ڈرائنگ روم میں ان کو بٹھایا گیا اور نیچے دسترخوان زمین پہ بچھایا گیا، کھانا کھایا گیا. اب جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو ان کے والد صاحب نے کوشش کی کہ دسترخوان کو سمیٹ لیں تاکہ اسے کہیں باہر جو کہ صاف کر کے تو پھر رکھ دیں. تو حضرت میاں صاحب جو کہ وہ بزرگ تھے، انہوں نے مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب سے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت دسترخوان کو سمیٹ رہا ہوں تاکہ مناسب جگہ پر اس کو صاف کر کے رکھا جائے. تو انہوں نے میاں صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کو دسترخوان سمیٹنا آتا ہے؟ اب بچوں آپ کی توجہ یہاں پہ چاہیے ہوگی کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کرنی تھی کہ دسترخوان کو سمیٹنے کے آداب کے اندر بھی آپ کھانا ضائع نہ کریں، اور وہ کھانے کو ضائع ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں وہ طریقہ یہاں پہ بتایا ہوا ہے اور یہ ہم نے سیکھنا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ کام آتا ہے؟ تو تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی فن ہے، مطلب اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، اس میں بھی ایک فن ہے، اس میں بھی ایک خاص بات ہے، اور اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو یہ کام آتا ہے کہ نہیں. تو ان کے والد صاحب نے درخواست کی حضرت یہ فن ہمیں بھی سکھا دیں. اب پیارے بچوں یہاں پہ ایک توجہ طلب بات ہے کہ حضرت تقی عثمانی صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ خود ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. اس کے باوجود جب سیکھنے کا وقت آیا اور کوئی ان سے کہہ رہا ہے یا بتا رہا ہے ان کو کہ آپ کو یہ سیکھنا، تو وہ اس میں وہ جھجک نہیں رہے، ہیزیٹیٹ نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہاں مجھے سکھائیں کہ یہ کام کیسے سیکھا جائے تاکہ ان کی زندگی میں آ جائے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بھی سکھا دیں. تو میاں صاحب نے فرمایا کہ آئے میں آپ کو یہ طریقہ سکھاتا ہوں کہ اس کو کس طرح سمیٹتے ہیں، دسترخوان کو کیسے سمیٹتے ہیں، اور اس کے پیچھے بات کیا تھی کہ کھانا ضائع ہونے سے بچایا کیسے جائے. تو انہوں نے یہ کہا کہ دسترخوان پہ جتنی بچھی ہوئی بوٹیاں تھیں وہ الگ کی، ہڈیاں جو بچی ہوئی تھیں ان کو الگ کیا، اور روٹی کے جو ٹکڑے تھے ان کو چن چن کے الگ کیا. اور پھر فرمایا کہ میں نے ہر ایک چیز کے لیے ایک الگ الگ جگہ مقرر کی ہوئی ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ جگہ ہے جہاں پہ یہ میں چیزیں رکھتا ہوں. مطلب یہ بوٹیاں میں فلاں جگہ رکھتا ہوں، وہاں پہ روزانہ بلی آتی ہے اور بوٹیاں کھا لیتی ہے، اور ہڈیوں کو الگ جگہ رکھا جاتا ہے تاکہ کتے جو ہیں وہ، کتوں کو معلوم ہے کہ وہاں آتے ہیں تو وہ آ کے کھا جاتے ہیں، اور روٹی کے جو ٹکڑے ہیں وہ ایک جگہ رکھے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ پرندے آتے ہیں تو یہ ٹکڑے پرندوں کے کام آ جاتے ہیں، اور جو روٹی کے بہت ہی باریک باریک ٹکڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، یہ چیونٹیوں کے بل کے پاس رکھ دیتے ہیں، ان سے ان کی غذا بن جاتی ہے. اور پھر وہ بزرگ فرمانے لگے میاں جی کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا رزق ہیں، ان کا کوئی حصہ بھی اپنی امکان کی حد تک ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ آخری لائن بہت امپورٹنٹ ہے بچوں، آخری جو یہ اس کا فکرہ ہے کہ کوئی حصہ بھی اس کا ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں آج کے بعد کھانا کھاتے وقت یہ بڑا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی پلیٹ میں کتنا لینا ہے، اور وہ کھانا جو ہے پلیٹ میں اتنا ہی لیں جتنا ہم کھا سکیں، اس سے بھی کم لیں کیونکہ ضرورت ہو تو اور لیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کو بڑی تہذیب کے ساتھ اور بڑے سلیقے کے ساتھ کھایا جائے کہ وہ گرے نہیں، ضائع نہیں ہو، اور پھر اس میں سے جو بچ جاتا ہے پھر اس کو سلیقے طریقے کے ساتھ باقی جانداروں کے رزق کے لیے رکھ دیا جائے. تو آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کہ اس وقت پیسوں اور مال و دولت کی فراوانی میں جو ہم رزق کو ضائع کر دیتے ہیں اور بے حرمتی کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ اس زمرے میں آ جائے کہ پھر ہم اس کی وجہ سے غربت میں نہ آ جائیں. کیونکہ بچوں شکر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نعمتوں کو ضائع نہ کیا جائے، اور نعمتوں کو اگر ہم ضائع نہیں کریں گے تو اللہ کا شکر کریں گے، اور اللہ کا شکر کریں گے تو نعمتیں بڑھتی ہیں، اور جب اس کے مخالف ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے، تو بچوں ہوتا یہ ہے کہ پھر نعمتوں کی ناشکری کرنے پہ نعمتیں چھن جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ نعمتوں کی بے حد قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میسج کے ساتھ بچوں ہم آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں. ہمیں مل کے دعا کرتے ہیں پیارے بچوں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی زدنی علما کثیرا کثیرا. اے اللہ جو ہم نے سیکھا اس کا علم جو ہے ہمیں پورے کا پورا عطا کر دیجئے اور اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بھی بنا دیجئے. اے اللہ تعالی ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں پورے کا پورا اپنے اسلام کے اوپر لے آئیں، ان طریقوں پہ لے آئیں جو آپ کو پسند ہیں. وصلی اللہ علی النبی محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا رب. بہت شکریہ بچوں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. سب بچوں کے لیے آپ کو جو اسائنمنٹس دی گئی ہیں مختلف سیکشنز کے اندر، اپنی اسائنمنٹس ہمیں لکھ کے بھیجیے گا اگلے ہفتے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.